ایک زمانے کی بات ہے، کسی بڑے شہر کے مصروف بازار میں ایک فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور میلے تھے، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر مایوسی چھائی رہتی تھی۔ ہر روز وہ ایک ہی جگہ بیٹھتا، ہاتھ میں کشکول لیے آنے جانے والوں سے خیرات مانگتا۔ لوگ اسے روز دیکھتے، کچھ لوگ رحم کھا کر سکے ڈال دیتے اور کچھ تو نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں۔ اس کا معمول یہ تھا کہ وہ صبح آ کر بیٹھتا اور شام تک وہاں رہتا، پھر تھوڑی بہت خیرات جمع کر کے کسی جھوپڑی میں واپس چلا جاتا۔ ایک دن ایک باوقار اور خوش لباس شخص اس کے قریب سے گزرا۔ فقیر نے حسب معمول ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن وہ شخص رک گیا۔ اس نے فقیر کو غور سے دیکھا، مسکرایا اور پوچھا، کیا تم واقعی فقیر ہو؟ فقیر نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا، آپ کے سوال کا مطلب سمجھا نہیں۔ ظاہر ہے میں ہی فقیر ہوں، یہی میری قسمت ہے۔ اس شخص نے نرمی سے کہا، نہیں، تم فقیر اس لیے ہو کیونکہ تم نے خود کو یہی مان لیا ہے۔ فقیر نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، بھوک نے سوچنے کی طاقت چھین لی ہے صاحب، فلسفے بعد میں سناؤں گا، ابھی کچھ دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ وہ شخص ہلکا سا ہنسا اور بولا، تمہیں ایک راز بتاؤں؟ تمہاری غربت تمہارے کشکول میں نہیں، تمہاری سوچ میں ہے۔ فقیر نے برا سا منہ بنایا، لیکن وہ شخص بیٹھ گیا اور اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈائری نما نوٹ بک نکالا۔ ایک ہفتے بعد میں واپس آؤں گا، یہ کاغذ تب تک اپنے پاس رکھنا اور ہر صبح اسے پڑھنا۔ فقیر نے حیرت سے وہ پرچہ دیکھا، اس پر لکھا تھا، میں فقیر نہیں ہوں، میں وہ ہوں جو محنت سے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ میری سوچ میری سب سے بڑی دولت ہے۔ فقیر نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پرچہ سنبھال کر رکھ لیا۔ اگلے دن جب وہ اٹھا تو لاشعوری طور پر وہ جملہ یاد آیا۔ اس نے اسے پھر پڑھا۔ دن بھر کشکول اٹھائے بیٹھا تو رہا، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک سوال کلبلانے لگا، کیا واقعی میں اپنی تقدیر بدل سکتا ہوں؟ ہر دن وہ پرچہ پڑھتا اور سوچتا۔ ایک ہفتے میں جیسے کچھ بدل گیا۔ وہ شخص واپس آیا تو فقیر نے حیرت سے بتایا، صاحب، اس پرچے نے مجھے سکون دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر کوئی طاقت ہے، کوئی خواب جو میں نے سالوں سے دفن کر رکھا تھا۔ وہ شخص خوش ہو کر بولا، تو پھر اب اس طاقت کو جگاؤ، ایک کام کرو، اگلے ہفتے تک کچھ سیکھو، کوئی بھی ہنر، کچھ بھی، چھوٹا سا۔ فقیر نے تھوڑا سوچا، پاس کے چائے والے سے بات کی اور برتن دھونے لگا۔ بدلے میں چائے والا اسے شام کی بچی ہوئی چائے، 2 وقت کا کھانا اور کبھی کبھار کچھ سکے دے دیتا۔ ہفتہ گزر گیا تو وہی شخص آیا۔ فقیر اب نسبتاً صاف لباس میں تھا، چہرے پر چمک تھی۔ صاحب، اب میں فقیر نہیں ہوں، میں نے طے کر لیا ہے کہ اب کسی سے مانگوں گا نہیں، اگلے ماہ تک میں چائے کا کام سیکھ جاؤں گا۔ وہ شخص مسکرایا، اپنا کارڈ دیا اور کہا، جب چائے بنانا سیکھ لو تو میرے ہوٹل پر آ جانا، تو میں کام پر رکھ لوں گا۔ چند مہینے گزرے، بازار کے لوگ حیران رہ گئے جب انہوں نے اسی فقیر کو ایک ہوٹل میں چائے بانٹتے اور گاہکوں سے خوش اخلاقی سے بات کرتے دیکھا۔ اب وہ خوددار تھا، صاف ستھرا اور سب سے بڑھ کر مطمئن۔ ایک دن وہی شخص ہوٹل آیا، فقیر سے ہاتھ ملایا اور پوچھا، تو کیا سوچ بدلی تو زندگی بھی بدلی؟ فقیر نے نم آنکھوں سے جواب دیا، جی ہاں صاحب، آج میرے پاس پیسے سے زیادہ خود اعتمادی ہے۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ میں بدقسمت ہوں، اب میں جانتا ہوں کہ میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے صرف ایک جملہ دیا، لیکن اس نے میری دنیا بدل دی۔ دوستو، پیارے بھائیو، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہماری سوچ ہمارے حالات سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اگر ہم خود کو کمزور سمجھیں گے تو دنیا بھی ہمیں کمزور ہی سمجھے گی، لیکن جس دن ہم نے خود پر یقین کر لیا اور یہ مان لیا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسی دن ہماری کامیابی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، حالات کبھی مستقل نہیں ہوتے، لیکن سوچ اگر مضبوط ہو تو ہر مشکل کو راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو آج سے، ابھی سے سوچ بدلیں، کیونکہ جب سوچ بدلے گی تبھی زندگی بدلے گی۔